بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام اسٹوڈنٹس جو پی ایم اے کی تیاری کر رہے ہیں اور کیڈ کالجز کی تیاری کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ اس لیکچر کو آپ توجہ سنیں. اس میں جتنے بھی میں کویشچنز لکھواؤں گا یہ کویشچنز آپ کو فائدہ دیں گے ٹیسٹ میں بھی اور انٹرویو میں بھی. یہ ہمارا ٹیسٹ نمبر 2 ہے. ٹیسٹ نمبر 1 کل ڈسکس کیا, اس کی ویڈیو ہم نے نہیں بنائی, لیکن ٹیسٹ نمبر 2 کی ویڈیو میں نے سوچا بنائیں تاکہ آپ سب کو فائدہ پہنچے. پہلا کویشچن ہے بیٹا, وچ از پاکستان نیشنل جوس. جو اس سے زیادہ ہاتھ ریز کرے گا, ہینڈ ریز کرے گا. یس, شوگر کین. کیا؟ گنے کا رس. شوگر جوس نہیں, شوگر کین, ٹھیک ہے, جوس. نیکسٹ, ویئر از بلیک ماؤنٹین ان پاکستان. بلیک ماؤنٹین اماد بتاؤ. ہزارہ, جس کا ہم توڑ غر کہتے ہیں. پٹھان کیا کہتے ہیں اس کو؟ توڑ کہتے ہیں بلیک کو, غر کہتے ہیں پہاڑ کو. توڑ غر سے ایک بچہ آیا تھا ہمارے پاس, یہاں اتنے دور سے, بہت دور ہے یہ, مانسارا سے بھی آ گیا یہ توڑ غر. بالکل پہاڑ کالا ہے, بلیک ہے. نیٹ پہ ویڈیو بنی ہوئی دیکھ لیجیے گا آپ. نیکسٹ ہے آپ کا, وین ڈیڈ کرسچینٹی انٹر سب کانٹیننٹ, یعنی کہ عیسائیت بر صغیر میں کب داخل ہوئی تھی, کس سن میں؟ جی بات بتائیں. 16 دیکھتے ہیں آنسر. 16 صدی, ٹھیک ہے. ہو واز دی فرسٹ کیپٹن آف پاکستان کرکٹ ٹیم. کرکٹ کا شوقین ہے جو بچہ, اسے آنا چاہیے. ہمارا نہیں پڑھا نا, یاد کیا لگا رات کو شیر کے باقی گگو ہیں بچے, جسٹ ویسٹنگ آف ٹائم. یہ آپ کو آنا چاہیے نا, یہ جو رات کو شیئر کیا تو آپ پڑھنا چاہیے تھا. یہ بتاؤ اماد. عبد الحفیظ کردار, کریکٹ. ابھی بتائے گا, جمشید بتائے گا. Who was the first naval chief of Pakistan Navy? جی جمشید. مل کے بنائے نا سلائڈ آپ نے. ریئل ایڈمرل جیمس ولفریڈ جیفرڈ. علی گڑھ موومنٹ اسٹارٹڈ ان وچ ایئر؟ جی 1875, کریکٹ. یہ علی گڑھ جو تھی نا, علی گڑھ تھوڑا سا میں اس بارے میں بریف کر دوں آپ کو. علی گڑھ جگہ کا نام ہے, شہر کا نام ہے, اور تحریک تھی یہ علی گڑھ تحریک. کس نے سٹارٹ کی تھی؟ سر سید احمد خان نے. سر سید احمد خان بہت بڑا نام ہے برصغیر کی ہسٹری میں, تعلیم کے حوالے سے, مذہبی حوالے سے بہت بڑا نام ہے. 1857 تک کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ شخص جو سر سید احمد خان ہے بر صغیر کی تاریخ میں اتنا بڑا انقلاب برپا کرے گا. کسی کو اندازہ نہیں تھا. حالانکہ 1857 تک 14 کتابیں جو ہیں لٹریچر پہ لکھ چکے تھے, گرامر پہ لکھ چکے تھے. 1869 میں 1869 سر سید احمد خان چلے جاتے ہیں اپنے بیٹے کو لے کے انگلستان, انگلینڈ, تعلیم کے لیے. 1869 سے لے کے 1870 تک 1 سال وہ معائنہ کرتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں انگلینڈ کی ترقی کا. یہ انگلینڈ ہے, کیسے برٹش نے ترقی کی ہے, اس کی ترقی کا راز کیا, ہم لوگ کیوں پیچھے ہیں برصغیر کے جو لوگ ہیں. آخر کار وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر انگریز نے ترقی کی ہے تو اس کی ترقی کا راز 2 چیزیں ہیں, 2 باتیں ہیں. نمبر 1 تعلیم کا اچھا سیٹ اپ, اچھا ایجوکیشن کا نظام. نمبر 2 ان کا تربیت یافتہ ہونا. تعلیمی ادارے ان کے اچھے ہیں, اچھے ٹیچرز ہیں, اچھے انسٹیٹیوشن ہیں ایجوکیشن کے, اس وجہ سے ترقی کریں. اور دوسری وجہ تربیت ان کی گئی. ہمارے ہاں تربیت کا بھی فقدان ہے, تعلیم کا بھی فقدان ہے, اچھے اساتذہ کرام بھی نہیں ہیں. تربیت کے لیے انگریز کیا کرتے تھے, 2 رسالے لکھتے تھے. تربیت میں بھی پوچھوں گا, جو میں بات کروں آپ سے کویشچن کروں گا کہ آپ حاضر دماغ ہو کہ کہیں اور توجہ ہے. کتنے رسالے تھے؟ 2. اور انگریز ناشتے کے ٹیبل کے اوپر ان کا مطالعہ کرتے تھے. ہلکے پھلکے رسالے, چھوٹے چھوٹے رسالے تھے, بکلٹ سے چھوٹی چھوٹی. ایک کا نام تھا اسپیکٹیٹر اور دوسرے کا نام تھا ٹیٹلر. کیا نام بتائیں؟ اسپیکٹیٹر اور دوسرے کا نام کیا تھا؟ ٹیٹلر. ایک کا جو رائٹر تھا وہ تھا ایڈیسن اور دوسرے کا رائٹر تھا اسٹیل. ایک ایڈیسن تھا لکھنے والا, دوسرا اسٹیل تھا. ان میں چھوٹے مضامین لکھتے تھے وہ,
جیسے کھانے کے آداب، مینرز آف فوڈنگ، مینرز آف فوڈ، ٹھیک ہے، مینرز آف میس، مینرز آف ہال، مینرز آف کلاس روم، ٹھیک ہے، ہاؤ ٹو ایٹ، ہاؤ ٹو ٹاک، ہاؤ ٹو پلے، مینر بریک گراؤنڈ، اس طرح کی چھوٹی مثال میں نے دی آپ کو. تو سر سید نے سوچا کہ ہمارے یہاں اس طرح نہیں ہے بر صغیر میں، تو میں واپس جاؤں گا تو میں بھی اس طرح کی ان کی تہذیب کے لیے، ان کے اخلاق کی بہتری کے لیے میں بھی جا کے ایڈیشن اور اسٹیل کو فالو کروں گا. جس طرح اس نے اسپیکٹیٹر ٹائٹل لکھا ہے تو میں بھی جا کے رسالہ لکھوں گا. واپس جب آتا ہے 1 سال کے بعد 1870 میں آتی ہی اس نے سب سے پہلا کام کیا، رسالہ جاری کیا. اور اس رسالے کا نام بتا سکتے ہیں؟ آپ پڑھیں مضمون. اس رسالے کا نام ہے تہذیب الاخلاق. یاد آ گیا؟ جس میں وہ بہت سے اپنی مدداب ہے، ٹھیک ہے، کھانے کے آداب ہیں، خوش آمد ہے، اگر پڑھا ہوا آپ نے کہ خوش آمد بری بلا ہے، اس پہ لکھتے ہیں، اپنی مدداب پہ لکھتے ہیں، کھانے کے آداب ہیں، اس طرح کے چھوٹے آرٹیکل. اس میں سید خان نے خود بھی لکھے ہیں، آپ کے رفقۂ کار نے بھی لکھے ہیں، آپ کے دوستوں نے بھی لکھے ہیں، اور آپ کے رفقۂ کار میں شبلی نعمانی کا نام سر فہرست ہے. اس کے علاوہ اور باقی نام بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن شبلی نے بھی آرٹیکل لکھے ہیں، ڈپٹی نذیر احمد نے لکھے ہیں، ٹھیک ہے، حالی نے لکھے ہیں، مسدس حالی لکھی. تو اس طرح کے انہوں نے وہ کام کیے ہیں. اور حالی سے جو کام لیا، اتنا بڑا کام ہے مسدس حالی لکھوانے کا کہ سید فرماتے ہیں کہ اگر میں قیامت والے دن اللہ نے پوچھا کہ آپ نے کیا کام کیا زندگی میں، تو میں کہوں گا میں نے حالی سے مسدس لکھوائی ہے. کہ مسدس حالی میں پورا نشیب و فراز پیش کر دیے مسلمانوں کی تاریخ کا، کہ کیسے مسلمان تھے، شروع میں زوال کا شکار تھے، دین اسلام نہیں آیا تھا، نبی پاک میں تشریف لائے، نبی پاک نے کتنی ایفرٹ ہیں، کوشش کی اسلام کو پھیلانے میں، دین آ گیا، پھر مسلمان پھر بربادی کی طرف چلے گئے. پھر لاسٹ میں زمینہ لکھا، ٹھیک ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. یہ سارے وہ پڑھیں نا آپ اس حوالے سے. 1870 تک 70 میں یہ لکھا، پہلا تربیت کے حوالے سے سر سید نے کام کیا. اس کے بعد سر سید احمد خان نے 1875 میں علی گڑھ اسکول بنایا. علی گڑھ میں جس طرح اچھا تعلیمی ادارے وہاں سے دیکھے کہ انگریز ترقی کر تعلیم اچھے، تو آپ نے اس خواب کو بھی شرمندہ تعبیر کیا، خواب کو امرت جامع پہنایا. اور پھر 1877 میں وہ کالج بنتا ہے، اور کالج سے کیا بن جاتی ہے وہ یونیورسٹی. اس یونیورسٹی کو کیا کہتے ہیں آج کل؟ پورا نام کیا ہے؟ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ. 1920 میں بنتی ہے. وہ ایسی خوبصورتی، ایسا ڈسپلن آج بھی ہے، وہ معیار آج بھی برقرار ہے جو معیار سر سید احمد خان نے قائم کیا تھا. اور اس کالج سے بڑے بڑے دنیا پڑھ کے گئی ہے، بڑے بڑے نامی گرامی شخصیات ہیں، جس میں مولوی عبدالحق بابا اردو وہ وہاں سے پڑھے، ٹھیک ہے. ایک کمرے میں جو ریزیڈینشل ادارہ ہے، بورڈنگ ہے وہ، تو ایک کمرے میں 4 فرقے کے لوگ رہتے ہیں. ایک عیسائی ہوتے ہیں، کرسچن انگریز، دوسرا ہوتا ہے مسلمان، تیسرا ہندو، اور چوتھا سکھ. ابھی بھی وہی ڈسپلن ہے. ایک بیڈ ہوگا سکھ کا، ایک ہندو کا ہوگا، ایک مسلمان کا ہوگا، ایک عیسائی کا ہوگا. داخلہ لینا بڑا مشکل ہے وہاں پہ. وہاں سے جو پڑھتا ہے بہت بڑا شخص بنتا ہے. اچھا ادارہ ہے تعلیمی ادارہ میں. اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی بنیاد دراصل سر سید احمد خان نے لکھی ہے. میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا. پاکستان کی بنیاد کس نے رکھی؟ سر سید احمد خان نے. سر سید احمد خان وہ شخصیت ہیں جنہوں نے یہ بانپ لیا تھا کہ انگریز آپ جو ہے نا ان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، یہ انگریز آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور ہندوؤں کے ساتھ آپ نہیں رہ سکتے. مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے، کہ ان کا مذہب اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے، اس لیے الگ ملک ہونا چاہیے. پھر بعد میں قائد اعظم آتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال آتے ہیں، ٹھیک ہے، اگلی نسل. کیونکہ 1875 میں تو قائد اعظم تھے بھی نہیں، 76 میں پیدا ہو رہے ہیں، 77 میں علامہ اقبال پیدا ہو رہے ہیں. اس نے 75 میں اسکول بنا دیا تھا. سر سید احمد خان نے بظاہر انگریز کے ساتھ مل کے کام کیا. بظاہر کیا کیا؟ انگریز کے ساتھ مل کے کام کیا. کچھ آپ کو کہتے ہیں انگریز کا پٹھو ہے، اس کا غلام ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن دراصل وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے. وہ اس کی ٹیکنیک تھی، ٹرک تھی اس نے سوچا کہ انگریز بہت بڑی چال چلے مسلمانوں کے ساتھ، تو یہ بہت دور اندیش ہیں. تو سر سید خان نے اس کے ساتھ مل کے بظاہر کام کیا، دراصل مسلمانوں کے لیے کام کیا. اور جو اس پہ تنقید کرنے والے لوگ تھے سر سید پہ، بعد میں انہوں نے اقرار کیا کہ ہماری باتیں ہی باتیں، سید کام کرتا ہے، نہ بھولو فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں.
اکبر آبادی نے بہت تنقید کی تھی. پھر مان گیا اکبر کہ سر سید صحیح جا رہے ہیں. اور علی گڑھ اسکول کے لیے آپ نے چندہ اکٹھا کیا, چندے سے بنا یہ اسکول. چندہ اکٹھا کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے عالم ہوتے ہوئے, مفتی ہوتے اتنا بڑا نام, دینی شخصیت تھے, غزلیں بھی گئی ہیں, ڈانس بھی کیا ہے, یہ نہیں چیز پتا وہ کہ کسی طرح چندہ جمع ہو جائے. کسی نے شرارت کے طور پہ اینٹ ڈال دی, اینٹ, اور وہ اینٹ سر سید کو اتنی پسند آئی کہ وہ اینٹ اس اسکول کی پہلی اینٹ تھی. اور وہ اینٹ کس سے رکھوائی تھی, بنیاد کس سے رکھوائی تھی؟ وہ اینٹ انگریز سے رکھوائی تھی. انگریز نے اس نے افتتاح کرایا تھا سر سید نے. تو آپ کہہ سکتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے پاکستان کی بنیاد ایک انگریز سے رکھوائی ہے. علی گڑھ کالج, علی گڑھ اسکول اصل میں پاکستان کی بنیاد ہے, کیونکہ اس مسلمانوں کے لیے کام کیا ہے. انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ مسلمان تعلیمی لحاظ سے, دینی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, معیشی لحاظ سے, ہر حوالے سے کیا ہے, پستی کا شکار ہیں. سمجھے یہ بات؟ تو پھر آپ یہاں اس اسکول سے بڑے بڑے لوگ پڑھ کے انہیں نوکریاں ملی, سیاست میں آئے, نام پیدا کیا, اور آخرکار پاکستان جیسا ملک وہ ہم نے نصیب کیا. سمجھے یہ بات؟ دیکھو بچے, مذہبی حوالے سے دیکھا جائے سر سید احمد خان کی شخصیت کو, تو آپ نے قرآن شریف کی تفسیر بھی لکھی ہے. لیکن سر سید سے غلطی یہاں پہ یہ ہوئی کہ سر سید احمد خان نے مذہب کو عقل کے پیمانے پر پرکھنا شروع کیا, جہاں اس نے مار کھائی, اور پھر اس کے وہ عقائد تھوڑے گڑبڑ ہو گئے, اور اس وجہ سے آپ پہ کفر کے فتوے بھی لگے. جو مذہبی حوالے سے علماء کرام تھے, شدت پسند تھے, انہوں نے پھر آپ پہ کفر کے فتوے لگے, کیونکہ کچھ عقائد ایسے بھی تھے سر سید احمد خان کے جو ٹھیک نہیں تھے. ٹھیک ہے, جنوں اور فرشتوں کو سر سید احمد خان اس طرح نہیں مانتا جس طرح قرآن شریف میں بتایا گیا ہے. ہمارا دین عین عقلی فطری دین ہے, لیکن ہماری عقل جو ہے نا وہ اتنی راسخ نہیں ہے, اتنی پختہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ثابت کر سکیں. لیکن دوسرے حوالے سے تعلیمی لحاظ سے سر سید احمد خان کی سوچ بالکل ٹھیک تھی, ایکوریٹ تھی, صحیح تھی. بالکل آپ نے ایک صحیح کام کیا, جس کی وجہ سے جو مسلمان پڑھ کے اچھی نوکریاں ملی, اور اچھی نوکری ملی تو ان کو ترقی ملی تو آپ کو پتہ ہے کہ آہستہ سے بڑے بڑے وکیل پیدا ہوئے, قائد اعظم جیسے لوگ پیدا ہوئے, علامہ اقبال جیسی شخصیات پیدا ہوئی, اور پاکستان ہم نے حاصل کر لی. اس طرح سے کوئی کوشچن تو پوچھ سکتے ہیں. جب بھی آپ کسی معاشرے کو پرکھتے ہیں, سیاسی حوالے سے, معیشی حوالے سے, مالی لحاظ سے, معاشرتی حوالے سے, اخلاقی حوالے سے, ٹھیک ہے, مذہبی حوالے سے اور تعلیمی حوالے سے پرکھا جاتا ہے. جب بھی آپ کسی کی ہسٹری میں جاتے ہیں, 5-6 حوالے, اس حوالے سے جانچا جاتا ہے کہ معاشرہ کیسا تھا, کیسا کیا جا سکتا ہے, ابھی ہماری سوسائٹی کیسی ہے, معیشت کے لحاظ سے کیا مسئلے پاکستان کے, اس پہ سوچنا چاہیے. مہنگائی کا مسئلہ ہے, بے روزگاری کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ, پھر انرجی کرائسز ہیں, ٹھیک ہے. یہ ٹاپکس ایسے ٹاپکس ہیں جو ٹاپکس آتے ہیں ISSB میں, تو اس پہ سرچ کیا کریں آپ لوگ, پوائنٹس لکھا کریں, پوائنٹس بنایا کریں. آپ کے پاس پوائنٹس ہونے چاہیے, پوائنٹس ہوں گے, دلائل ہوں گے, دلائل کے ساتھ بات کرو گے تو کیا ہوگا, آپ کی بات میں وزن ہوگا, اپریشیٹ کیا جائے گا. ایک بچہ ویسے ہی ادھر ادھر مار رہے, پوائنٹس نہیں ہے, دلائل نہیں ہے, ایسی باتیں نہیں کر رہے ہو, تو ظاہر ہے کہ وہ پھر سلیکٹ ہونے کے چانسز کم ہیں. ابھی انرجی کرائسس آتا ہے تو آپ نے پورا بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں, ڈیمز کو کیوں نہیں ہے پاکستان میں, ڈیمز بننے چاہیے, ٹھیک ہے. پھر براجز کا مسئلہ ہے, کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں کام کیا گیا اس پہ, کیوں اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی, ریزن کیا ہے, بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہیے. بے روزگاری ہے تو کیوں بے روزگاری ہے, نوکریاں کیوں نہیں ہیں, تعلیم تو بہت ہے پاکستان میں, کیوں پاکستان سے لوگ باہر جا رہے ہیں. تو اس پہ آپ نے پورے تھیسس بنانے ہیں, ورک آؤٹ کرنے ہیں, اپنی سلائڈیں بنائیں, جس طرح میں نے بنائی سلائڈ, اس طرح اپنی سلائڈ بنائیں. سلائڈ بنا کے, اچھا میرے کوئی اسٹوڈنٹ نے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہیں, کچھ اسٹوڈنٹ میرے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں, لوگوں کو پڑھا رہے ہیں, ٹیچنگ کر رہے ہیں. جو ٹیچنگ کرتے ہیں اس کو جو ہے نا خیالات ویسے ہی پختہ ہو جاتے ہیں, پڑھانے سے کافی بندہ سیکھتے ہیں. نیکسٹ آپ کا آ گیا, واٹ از دی کیپٹل آزاد جموں کشمیر. جلدی سے آگے جانا ہے, کون سا کیپٹل آزاد کشمیر کا؟ مظفر آباد. نیکسٹ جناب, انڈیا پاکستان 1965 وار لاسٹڈ فار ہاؤ مینی ڈیز. کتنے دن کے لیے یہ جنگ تھی, کتنے دن جاری رہی یہ جنگ انڈیا پاکستان کی؟ 17 دن, ٹھیک ہے. ٹوٹل ایریا پاکستان کورڈ وتھ فارسٹ ان پرسنٹیج, ہاں یہ بولا اس کے وہ فارسٹ میں نے 4.8%. نیکسٹ,
When was سوئی گیس first discovered in the world? 1952 سوئی کی مقام. Pakistan is located in which direction of China? South west. ٹھیک ہے. Current chairman of Pakistan Cricket Board PCB Mr. رمیز راجا جو کرکٹر تھے پہلے. When was first constitution abrogated? 1958 correct. Which city has the lowest temperature in Pakistan? سب سے کم کلات بلوچستان میں. Who broke شاہد افریدی's century record? کورے اینڈرسن. Largest desert of Sin تھر. ٹوٹل ڈیزرٹ کتنے بچے؟ چوہا سعد شاہ سیکرٹ کالج سے بچہ. کتنے ڈیزرٹ ہیں پاکستان کے؟ نہیں. کون بتائے گا؟ اماد بتاؤ. جی اللہ نہ کرے 14. اتنے ڈیزرٹ اتنا نہیں ہونے چاہیے. 5 ہیں. کتنے؟ تھر، تھل، چولستان، ٹھیک ہے، اور ایک ادھر ہے جی بی میں گلگت بلتستان میں بھی ہے. 5 بھی ہے ایک. ہاں وہ بھی ہے. 5 ہے. 5 میں ذہن سے ایک تھر ہے، ایک تھل ہے، ایک چولستان ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہے جی بی میں سکردو میں، اس کا نام ہے. 5واں کون سا ہے؟ 5واں کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. باہر جو بچے سن رہے ہیں کمنٹ کر دیے گا بعد میں آپ. وین منگلا ڈیم واز بلٹ. منگلا ڈیم کب بنا؟ 1967. 90% of 90 is equal to. یہ تو ساروں کو 81. یہ تو پڑھ پکت. All rational numbers are real numbers. 2 roots of 64 is 16. If 28th of month is Sunday, then Sunday will be Tuesday. 1/3 of 110% of 90 is equal. تیسرا حصہ 110 کا کتنے آف 90؟ پہلے آپ نے 90 کا 10% نکالنا. 90 کا 10% کتنا ہوتا ہے؟ 9. 9 کا تیسرا حصہ کیا ہے؟ 3. How many months in a year have 30 days? 4. What is the radius and diameter of 52 centimeter? 26 centimeter. How many sides of a rectangular prism? 6 sides. How many sides of a pentagonal prism? 5 sides. Log bracket 64 bracket close divided log bracket 4 close is equal to 3. Angle less than 90 degree is called acute angle. Cos 180 value is equal to 1. Quarter of 110 of 120 is equal to 3. یہ بھی آسان ہے. 25% of 80 is equal to 20. If the 4th day of month is Friday, what will 23rd day of a month? Wednesday. If 500 students are in a school, 340 are present, find the percentage of absent students. پورا حل کر کے بتایا تھا میں نے یہ. 32%. How many elements are there in a triangle? 6 elements. How many sides of prism are plane? اس کا آنسر نہیں دیا, یہ مجھے کمنٹ کرنا ہے. What quadrant is sin x? 4th quadrant. What is the anonym of wilt? Anonym کا کیا مطلب ہے؟ متضاد, الٹ, opposite. wilt کا کیا ہے opposite? time. What is the antonym of climb? ڈراپ کرنا, ڈسینڈ کرنا. synonym of ٹیرنٹ. سنونیم کا کیا مطلب ہے؟ مترادف, ہم معنی, ہم آواز نہیں, ہم میں نہیں. سنونیم آف ٹیرنٹ, ڈکٹیٹر, اوپریسر, میرٹیننٹ اور اٹارچ. سنونیم آف اوپریسڈ از اگریو, پرسیکیوٹ. آئی ایم ہیپی ڈیش سکسیس آن. What are the 3 articles used in English? 3 آرٹیکل یہ میں نے دیے نا بچے آپ لوگوں کو. 8ویں کے جو بچے کالج کی تیاری کر رہے ہیں, 3 آرٹیکل ہیں. A, the, and the. A, and the.
ابھی کہاں اس کا استعمال ہوتا ہے؟ یہ پورے نوٹس میں دیے ہوئے ہیں، پڑھ لو جا کے جو میں لکھوائیں آپ کو، اس لیے دیے میں نے کہ یہ آرٹیکل یہ پڑھنا ہے، اس پہ لکھ لو، یہ اپنے آرٹیکل یاد کرنے ہیں. وچ ایسڈ از پریزنٹ ان ملک؟ لیکٹک ایسڈ. یہ کوشچن بار بار آ رہا ہے، 150 میں بھی آیا، آگے بھی آ سکتے ہیں. ہاؤ مینی ممبرز آر دیئر ان سارک؟ 8. افغانستان ابھی شامل ہوئے کچھ عرصہ پہلے. واٹ از دی کرنسی آف کیوبا؟ کیوبا پیسو. دی بیسٹ لیک ان دی ورلڈ؟ لیک بائیکال. ہائٹ آف کرکٹ بیٹ؟ جی کتنی ہائٹ اس کی؟ لینتھ ہونا چاہیے نا، لینتھ ہائٹ دونوں ٹھیک ہے. 38 انچ. اور سینٹی میٹر میں کتنے ہیں؟ 96.5. جہانگیر واز پلیئر آف وچ گیم؟ اسکواش. اسکواش originated from which country? England. Which of the largest ocean of the world? Pacific. The Pacific Ocean. یہ آپ کی چل گئی سارا کچھ ٹھیک ہے، اس کو ہم آف کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ان بچوں کے جو کویشچن ہیں اس کے آنسر دیے جائیں گے.